بلند اقبال کے ساتھ سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، اور ہم بات کر رہے ہیں منہ کے سرطان کے حوالے سے۔ میں نے سوچا کہ جب اردو بولنی ہے تو پھر پوری بولی جائے، کیونکہ کینسر انگلش کا لفظ ہے، اردو میں سرطان کہتے ہیں، اورل کینسرز یا منہ کا سرطان۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ نعیم، جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں، ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے مختلف سرجریز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علینا انصاری، جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں ابوالعثمانی روڈ برانچ کی۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر عالیہ نعیم سے بات کر رہے تھے، اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا کینسر کی سرجری ہونے کے بعد ایک انسان نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ نارمل لائف تو نہیں ہوتی ہے۔ کینسر ہو جانے کے بعد بہت سارے پیشنٹ جن کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے وہ بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں، بٹ کیونکہ جب ہم سنتے ہیں کہ کینسر ہوا ہے تو آلریڈی پیشنٹ جو ہوتے ہیں، مریض جو ہوتے ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، تو اس میں ڈاکٹر، پیشنٹ کی فیملی اور پیشنٹ تینوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایک نارمل لائف پیشنٹ آفٹر سرجری نارمل لائف گزارنے میں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں، جیسے ہم نے دیکھا فاطمہ ثریا بجیہ صاحبہ کو اورل کینسر ہوا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ اس سے فائٹ کی، اور ماشاءاللہ بالکل جو ہے وہ بہت، میرے خیال میں اپنی طبعی عمر انہوں نے گزاری۔ تو کیا سمجھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ صحیح لائف گزار؟ اچھا، بہت سارے ہم نے اپنے ہی پیشنٹس کی اگر بات کریں تو بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بالکل اچھے خاصے ایجڈ پیشنٹس ہوتے ہیں، بٹ آفٹر سرجری ان کی ول پاور، ان کی فیملی کا سپورٹ، ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ اتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، سب چیزیں، کہ وہ واپس سے نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا علینا کہ یعنی جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کو کون کون سے ٹیسٹ کرا لینے چاہیے؟ خود سے بھی بعض آدمی کرا سکتا ہے، پھر آپ کے یہاں ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں ٹیسٹ دیکھنے کے لیے؟ نہیں، ڈاکٹرز نہیں ہوتے، صرف لیب ٹیسٹ ہے۔ صرف لیب ٹیسٹ ہے۔ اور کون کون سے ٹیسٹ ہمیں کرا لینے چاہیے اولڈ ایج میں؟ اولڈ ایج میں آپ کو لپڈ پروفائل ہو گیا، یو سی ہو گیا، یورین ہو گیا، لیور فنکشن ٹیسٹ ہو گیا، سارے ٹیسٹ آپ کو کروانے چاہیے۔ یہ سب ٹیسٹ کرا لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا میسج کیا دینا چاہیں گی لوگوں کو، دیکھنے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، عیسیٰ لیب کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے؟ پہلے تو یہ ہے کہ رمضان میں ٹیسٹ کروانا کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹیسٹ کروانا۔ روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا ٹیسٹ روزہ نہیں کروانے؟ ٹوٹتا، بالکل پکی بات ہے؟ جی، کہتے ہیں خون اگر نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو افطار سے پہلے اگر فاسٹنگ کی ٹیسٹ ہے تو کرا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں، ٹھیک یہ ہے۔ تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، ایزیلی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ آسانی سے ہو جاتے ہیں؟ جی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عالیہ آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیا میسج دینا چاہیں گی رمضان المبارک کے حوالے سے، اور ویسے ان جنرل لوگوں کو ہیلدی لیونگ کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے؟ بالکل، رمضان المبارک کے حوالے سے تو یہی ایک میسج ہے کہ اب 10 روزے رہ گئے ہیں لاسٹ، اور سب کو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اینڈ ریگارڈنگ دیٹ اورل کینسر، آئی تھنک ہمیں اپنی جو ینگسٹرس ہیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے۔ اسکولز اس کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ اسکولز میں نا بچوں کو کول بننے کا ایک وہ طریقہ ہے کہ ہم چھالیاں کھا رہے ہیں تو ہم کول لگ رہے ہیں، اٹس ناٹ کول، یہ بہت زیادہ انہیلدی ہوتا ہے۔ تو آئی گیس اسکولز میں ہی ادھر یہ بین ہو جانی چاہیے چھالیاں، یا پھر ہمیں جو ہے وہ بچوں کو اس طرح کے پروگرامز رکھنے چاہیے۔ جیسے ایک اسکول نے ہمیں ابھی اپروچ کیا تھا کہ آپ آئیں اور نارکوٹکس کے اوپر آپ آ کر ہمارے اسکول میں اویئرنیس سیشن ایک کریں، تو باقی اسکولس کو بھی آئی سجیسٹ کہ اس طرح کے سیشنز کرنے چاہیے۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے لیے کچھ گفٹس ہیں جو ہم آپ کو دینا چاہیں گے میڈی کیم کی جانب سے۔ میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، یہ علینا آپ کے لیے، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ یہ ڈاکٹر عالیہ آپ کے لیے، تھینک یو، تھینک یو، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے آڈینس کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ جی آڈینس میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ آڈینس میں موجود ہیں یہ آج کس قدر پریپیئر ہو کے آئے ہیں، تو اپنی آڈینس کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامان تجارت لے کر گیا تھا، اس کا نام کیا تھا، جس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کی تھی، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ
جس کی بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروب ہو کے انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا. اس غلام کا نام بتائیے گا مجھے. جی اچھا مجھے میڈی کیمپ کا گفٹ ہیمپر لا دیجیے گا. جی کھڑے ہو کے بتائیے. جی میسرا نام. میسرا بالکل درست جواب ہے, بالکل درست جواب ہے میسرا. اور مبارک ہو آپ کو, یہ میڈی کیمپ کا گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے. یہ لیں, یہ آپ کو میڈی کیمپ کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. اب دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. اچھا میرا یہ والا مائک بھی ہے تو آن رکھیں تاکہ میں اس سے بات کر لوں, جواب لینے کے لیے میں اس سے لے لوں گا, ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ اصحاب الفیل کا واقعہ کب پیش آیا؟ اصحاب الفیل کا جو واقعہ تھا وہ کب پیش آیا آپ نے یہ بتانا ہے. یعنی کون سا سال تھا؟ اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے, عام الفیل بھی کہا جاتا ہے یا اصحاب الفیل. کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں گے, آپ تو کوئز میں تھے, آپ کو تو پتا تھا. جی 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 آپ سے نہیں پوچھ سکتا. کوئی اور بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ جی جی بتائیے گا. 570 عیسوی. 570 غلط ہے. کون سا سال تھا یہ بتائیے. عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ وہ ہاتھیوں کا جو واقعہ تھا. ہاتھیوں کا واقعہ تھا اس کو کہتے ہیں, لیکن اگر عیسوی نہیں تو مجھے اس سال کی سب سے اہم چیز بتا دیں, کیا بات رونما ہوئی تھی اس سال میں؟ سب سے اہم, کائنات کے لیے سب سے اہم بات کیا ہوئی؟ رسول اللہ کی پیدائش. رسول اللہ کی پیدائش بالکل درست جواب ہے. مجھے نیلسن پینٹس کا ایک گفٹ ہیمپر لا دیجیے گا. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. اور بہت بہت شکریہ, آپ نے جواب دیا. لائیے گا یہ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کے, یہ لیں. اور اب تیسرا اور آخری سوال ایک اور میں کرنا چاہوں گا. دیکھتے ہیں اگر ہمارے کوئی پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ بتا سکیں. مجھے بتائیے گا دعائے خلیل اور نوید مسیحا, یعنی مسیحا کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری یا دعائے خلیل کسے کہا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں نے کہا ہے دعائے خلیل, خلیل اللہ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یا نوید مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کسے کہا جاتا ہے؟ بتائیے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ حضرت علیہ وسلم. جی رسول اللہ, کھڑے ہو کے بتائیے گا پلیز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل درست جواب ہے. یونیک بیٹریز کا ایک مجھے گفٹ ہیمپر دیجیے گا. جی یہ آپ کے ساتھ جائے گا, یونیک بیٹریز کا گفٹ ہیمپر. بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے جو آڈینس کویسچنز تھے یہ اپنے اختتام پر پہنچتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے ایک بریک کے بعد. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے ہیں. اور یہ جو سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت, یہ پیش کیا گیا ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے. ناظرین اس سیگمنٹ کا یہ اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کچھ ہمارے مہمانان گرامی ہیں, ان سے ملاقات کے بعد آپ کو کچن میں لے کے جائیں گے. شیف فرا بھی ہماری جو ہے نا وہ انتظار کر رہی ہیں بڑی بے چینی سے, بڑی زبردستی آج ریسیپی بنا رہی ہیں کیونکہ سیٹرڈے کو خاص ریسیپی رکھتی ہیں. وہ خاص ریسیپی سیٹرڈے کو شیف فرا لکھ کے بھیجتی ہیں کہ جی یہ سیٹرڈے کی ریسیپی ہوگی. تو اس لیے دیکھیں گے کہ کیا, کیونکہ آج وہ کچھ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چکن چلی ڈرائی بھی ہے جو کہ بہت زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں کیونکہ اروما ہی بہت زبردست ہوتا ہے چائنیز کا. تو ان سب چیزوں کو آپ کو دکھائیں گے لیکن تھوڑی سی دیر کی توقف کے بعد, یعنی کچھ دیر کا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.